السلام علیکم، مجاہد فرساد۔ آج کے لیکچر میں ہم انٹرویو کے درجہ ذیل سوالات پر گفتگو کریں گے۔ اقبال کی پہلے دور کی شاعری، اقبال کی دوسرے دور کی چند نظمیں، اقبال کے تیسرے دور میں کن جنگوں کے پس منظر میں شاعری کی گئی ہے، اور اقبال کی شاعری کے چوتھے دور میں کون سی کتابیں تخلیق ہوئیں۔ اقبال کی شاعری کا پہلا دور آغاز سے 1905 عیسوی تک کا ہے۔ اس ابتدائی دور میں انہوں نے غزل کی طرف توجہ دی اور رسمی اور روایتی مضامین باندھے۔ اس دور کی بیشتر نظمیں فطرت کے شوخ مرقوں پر مبنی ہیں۔ انہی نظموں میں ان کی مشہور نظمیں بھی موجود ہیں جو ہمالہ، نالہ یتیم، ہلال عید سے خطاب اور ابر گوہر بار کے عنوان سے انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں پڑھی گئیں، جبکہ اسی دور میں بچوں کے لیے بھی 7 نظمیں لکھی گئیں، جن میں مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، پرندے کی فریاد، ماں کا خواب اور ہمدردی شامل ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور 1905 سے 1908 عیسوی تک کا ہے۔ اس دور کی نمایاں خصوصیت میں سے شاعری پر حسن و عشق کی سرمستی، البتہ اس کے بعد ان کے خیالات میں ایک نیا رجحان نظر آتا ہے اور وہ شاعر کی جگہ فلسفی بن جاتے ہیں۔ اس دور کی شاعری کے آخری حصے میں وہ یورپ کے کھوکھلے نظام پر سخت تنقید بھی کرتے ہیں اور وطنیت پر اسلامی قومیت کو ترجیح بھی دیتے نظر آتے ہیں۔ اس دور کی اہم نظموں میں چاند اور تارے اور عبد القادر کے نام شامل ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری کا تیسرا دور 1908 عیسوی سے 1924 عیسوی تک کا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب جنگ بلقان اور جنگ طرابلس کی صورت میں مسلمانوں پر کوہ ستم ٹوٹا اور مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ اسی حوالے سے انہوں نے جو مشہور نظمیں لکھیں ان میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شکوہ، جواب شکوہ اور فاطمہ بنت عبداللہ ہیں، جبکہ شمع اور شاعر، شفا خانہ حجاز، یہ 2 نظمیں بھی اسی دور کی ہیں۔ شمع اور شاعر وہ نظم ہے جسے بانگ درا کا دل کہا جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری کا یہ دور 1924 عیسوی تک محیط تھا۔ چوتھا دور 1924 سے 1938 عیسوی تک کا ہے۔ اسی دوران میں انہوں نے اپنی سب سے پرجوش نظم ساقی نامہ لکھی۔ اس کے علاوہ مسجد قرطبہ، ذوق و شوق، طارق کی دعا، ہسپانیہ اور جبریل و ابلیس بھی شامل ہیں۔ اس دور کی اہم تصانیف میں پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ہیں۔ بہت شکریہ۔